الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين صدق الله مولانا العظيم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، جنہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آنکھوں سے بار بار زیارت کی، بار بار پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جو نزول وحی کے گواہ تھے، وحی کے اترنے کے مناظر انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھے، جنہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار باتیں سنی اور دین کا علم حاصل کیا، اسے محفوظ فرمایا، جنہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بدن مبارک سے نکلتے ہوئے پیارے اعمال دیکھے اور ان اعمال کو محفوظ فرمایا اور امت تک پہنچایا۔ یہ جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملا کرتے تھے تو ملاقات میں ایک دوسرے سے دین کی باتیں سیکھا کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں، آخرت کی باتیں، جنت اور دوزخ کی باتیں یہ کیا کرتے تھے، اور چھوٹے جب بڑوں سے ملتے تو ان سے نصیحتیں طلب کیا کرتے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو جو نصیحتیں فرمائیں، صحابہ نے پھر وہ نصیحتیں اپنے رفقا کو اور اپنی زندگی کے اندر رہنے والے لوگوں تک پہنچائی، اور پھر یہ سلسلہ ہوتے ہوتے آج ہم تک پہنچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات آج ہم تک پہنچ رہے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور ان سے نصیحت طلب کرتے ہیں۔ آپ انہیں نصیحت فرماتے ہیں، اور ان نصائح میں سے ایک نصیحت یہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بھائی، لا تجمع ما لا تستطيع شکرہ، ایسی چیزوں کو، ایسے سامان کو، ایسے مال کو اپنے پاس مت جمع کرنا جس کا تم شکر ادا نہ کر سکو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے، دولت دی ہے، اسباب عطا فرمائے ہیں، تو ان اسباب کا، اس مال اور دولت کا، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا تمہارے اوپر واجب ہے، لازم ہے۔ ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی نوکری دی ہے، اچھا کاروبار دیا ہے، اچھی صحت عطا فرمائی ہے، جوانی دی ہے، اولاد دی ہے، اچھا مکان دیا ہے، بے شمار نعمتیں اللہ رب العزت نے دے رکھی ہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ ان نعمتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔
اور ان نعمتوں کی ادائیگی کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتے، اس کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ لیکن اس کا یہ زبان سے الحمدللہ کہنا بطور فخر کے نہ ہو کہ الحمدللہ میری اتنی آمدنی ہے، الحمدللہ میرے پاس اتنا مال ہے، الحمدللہ میرے پاس اتنے پلاٹ ہیں، الحمدللہ میرے پاس اتنے مکان ہیں، اور دل میں کیا ہو کہ دوسروں کے اوپر بڑائی جتلانا۔ تو اگر دوسروں کے اوپر بڑائی جتلانے کی خاطر الحمدللہ کے ساتھ ان نعمتوں کو گنوائے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کے اوپر فخر جتلانا ہے۔ سب سے بڑی نعمت کے اوپر شکر ادا کرنے کی صورت یہ ہے کہ جس نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مالا مال کیا ہے، جس مقصد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمت اسے عطا فرمائی ہے، اس مقصد کو پورا کرے، اس نعمت کو اس مقصد میں استعمال کرے۔ یہ سب سے بڑا شکر ہے۔ مال دے رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مال کا حق ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور لوگوں کے اوپر اللہ کے اس دیے ہوئے مال کو خرچ کرے، یتیموں کی کفالت کرے، غریبوں کی مدد کرے، ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کی مدد کرے، بیواؤں کے ساتھ تعاون کرے، اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرے، اپنے عزیز اقارب رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کر رہا ہے تو وہ اس نعمت کا حق ادا کر رہا ہے۔ زبان سے اگر اس نے الحمدللہ نہیں بھی کہا، لیکن وہ مال کو جس مقصد کے لیے اللہ نے دیا ہے اس مقصد کے اندر استعمال کر رہا ہے تو یہ نعمت کی شکر کی ادائیگی ہے۔ زبان سے بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں اور عمل سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے سلمان، میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب بندہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئے گا تو اس کا مال اس کے ساتھ ساتھ ہوگا، جو کچھ اس نے دنیا میں جمع کیا ہو اس کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ اور فرمایا کہ ایک آدمی ایسا ہوگا کہ جس نے مال کا حق ادا کیا ہے تو یہ مال اس کے پیچھے پیچھے ہوگا اور کہے گا کہ چلو چلو پولیس راج سے پار ہو جاؤ، جہاں مشکل آئے گی میں دیکھ لوں گا، جہاں مشکل آئے گی میں تیرا معاون ہوں گا، تیرا مددگار ہوں گا، تیرا ساتھ دوں گا، اس لیے کہ اس نے مال کا حق ادا کیا تھا، اس مال کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کیا تھا، غریبوں کے ساتھ تعاون کیا تھا، فقراء کے اوپر خرچ کیا تھا، یتیموں کی کفالت کی تھی۔ تو یہ مال اس کی پریشانی کے وقت اس کا ساتھ دے گا اور انسانی شکل میں اس کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ اور جس آدمی نے اس کا مال کا حق ادا نہ کیا تو وہ مال بھی اس کے ساتھ ہوگا، لیکن کس طرح سے ساتھ ہوگا؟ فرمایا کہ وہ خیانت کی صورت میں، بددیانتی کی صورت میں اس کی گردن کے اوپر سوار ہوگا اور کہے گا کہ مجھے لے چلو، خود بھی چلو اور مجھے بھی لے کر کے چلو، تو وہ اس کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہوگا اور وہ شخص چلنے سے عاجز ہوگا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یاد رکھنا، قیامت کے دن میرے پاس کوئی اس طرح نہ آئے کہ اس کی گردن کے اوپر ایک اونٹ چڑھا ہوا ہو اور وہ اونٹ چیخ رہا ہو اور سب لوگ دیکھ رہے ہوں اور وہ مجھ سے کہے کہ اللہ کے رسول میری مدد کریں اور مجھے اس عذاب سے بچا لیں، تو میں ان کی مدد نہیں کروں گا، سفارش نہیں کروں گا۔ میں اس حال میں نہ آنا کہ ایک آدمی میرے پاس آئے جس کے گردن کے اوپر گھوڑا لٹکا ہوا ہو، گھوڑا چڑھا ہوا ہو اور گھوڑا ہنہنا رہا ہو اور سب لوگوں کے سامنے یہ منظر ہو اور وہ مجھ سے یہ کہے کہ اللہ کے رسول میری مدد کریں، تو میں مدد نہیں کروں گا۔
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بتا رہا ہوں کہ خیانت کر کے میرے پاس سفارش کے لیے نہ آنا، کسی کا مال غصب کر کے میرے پاس سفارش کے لیے نہ آنا، کسی کا مال ہڑپ کر کے میرے پاس مت آنا۔ اور فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے کسی کی ایک سوئی بھی غصب کی ہوگی، چوری کی ہوگی، تو اس کو بھی حساب دینا ہوگا۔ تو میرے پاس اس طرح اس حالت کے اندر نہ آنا کہ میں تمہاری سفارش نہیں کر سکوں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس بات کو ارشاد فرما دیا کہ قیامت کے دن تم مجھ سے مدد مانگو اور میں تمہاری مدد نہ کر سکوں، ایسی حالت کے اندر میرے پاس نہ آنا۔ فرمایا کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن انسان کا مال جس کا حق اس نے ادا نہیں کیا اس کے پیچھے پیچھے ہوگا، اس کی گردن کے اندر لٹکایا جائے گا۔ اگر ماں بہن نے سونے کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو یہ زکوٰۃ اور یہ سونا گنجے سانپ کی شکل کے اندر اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا، اور وہ اژدہا کی شکل کے اندر اس کے گلے کے اندر پڑا ہوا اس کی باچھوں کو کاٹ رہا ہوگا اور کہے گا نہ مالک نہ کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اگر مال دیا ہے، ماں بہنوں کے پاس زیورات ہیں، سونا ہے، تو اس مال کا حق ادا کریں۔ اللہ رب العزت نے جو مال دیا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کریں۔ زیورات ہیں 7.5 تولہ یا اس سے زیادہ، تو اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر ماں بہنوں کی جانب سے ان کے شوہر، ان کے بھائی اور ان کا والد زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں تو بہت اچھا، لیکن اگر نہیں ادا کرتے تو یہ ماں بہنوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود اس کی فکر کریں۔ ان کے پاس جو سونا اور زیورات ہے اور وہ نصاب تک پہنچتا ہے 7.5 تولہ یا اس سے زیادہ ہے، تو وہ اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو اس کو بیچیں اور بیچ کر کے اس میں سے زکوٰۃ ادا کریں۔ اسی طرح ایک نصیحت یہ فرمائی کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے جو نوکر ہیں، غلام ہیں، خادم ہیں، ان کے اوپر رحم کرو، اس لیے کہ تمہارے جو نوکر اور ملازم ہیں قیامت کے دن ان کے بارے میں بھی تم سے حساب ہوگا اور تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ آپ نے اس کو کتنی اجرت دی ہے، اس کی کتنی خدمت کی ہے، کتنی اس کی تنخواہ مقرر کی ہے۔ اگر آپ یہ حساب دے سکتے ہیں تو پھر خادم رکھنا، ملازم رکھنا۔ اگر حساب نہیں دے سکتے تو پھر اپنے پاس اپنی خدمت کے لیے نوکر اور ملازم مت رکھو۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک زمانہ تھا، وسعت تھی، میں خادم رکھ سکتا تھا، میرے پاس استطاعت تھی کہ میں گھر میں ملازم رکھوں، نوکر رکھوں، لیکن میں نے جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا کہ قیامت کے دن آدمی کو حساب دینا ہوگا، تو میں نے حساب کے ڈر کے مارے خادم نہیں رکھا۔ اب فرمایا کہ آخرت سے غافل مت ہونا، ہم یہ گمان نہ رکھیں کہ ہمیں بس پورا اجر مل جائے گا، بلکہ ہر وقت انسان کو عمل کرنے کے بعد بھی ڈرتے رہنا چاہیے، اپنے اعمال کے اوپر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، ناز نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا تو بخشش ہوگی،
اگر اللہ کا فضل نہیں ہوگا تو بخشش کی کوئی صورت نہیں. لن یتغمدنی اللہ الا برحمتی. کس قدر ڈر تھا صحابہ اکرام رضوان اجمعین کے دلوں میں، ان کے اعمال کا آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے، موازنہ بھی نہیں کر سکتے. کس قدر اخلاص کے ساتھ ان کے اعمال تھے اور کس قدر ان کی زندگی اعمال کے اندر گزرتی تھی. لیکن اس کے باوجود، سب کچھ کرنے کے باوجود، سارے اعمال کرنے کے باوجود، آخرت کا ڈر ان کے دلوں کے اندر بھرا ہوا ہوتا تھا اور وہ اس ڈر کو لیے پھرتے تھے. اور آج ہم اس قدر بے فکر ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بڑی مشکل سے کہیں ہفتے کے اندر جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں یا سال کے اندر عید کی نماز ادا کرتے ہیں. اعمال خالی ہیں، اعمال نامے خالی ہیں، لیکن اس کے باوجود اطمینان سے زندگی گزار رہے ہیں کہ جیسے ہمیں مرنا ہی نہیں. تو یہ غفلت، یہ انسان کی بربادی کا ذریعہ بن سکتی ہے. ان کے پاس سب کچھ تھا، سب کچھ ہونے کے باوجود ڈرتے تھے، اور ہم خالی ہاتھ اور خالی دامن ہونے کے باوجود اطمینان سے بیٹھے. اسی طرح فرمایا کہ اے میرے بھائی، صحابی ہونا تو یہ دھوکے میں نہ ڈال دے. صحابی کا رتبہ اور صحابی کا مقام کتنا اونچا ہے، کتنا بڑا ہے کہ ساری دنیا کے غوث، قطب، ابدال مل جائیں تو ایک ادنا صحابی کے پاؤں کی گرد کی برابر بھی نہیں ہو سکتے. اللہ رب العزت نے انہیں صحابیت کا مرتبہ اور شرف عطا فرمایا اور ان کی زندگی اعمال سے بھرپور. لیکن ایک دوسرے کو نصیحت فرماتے ہیں کہ دیکھو، صحابی ہونا تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی لخت جگر کو نصیحت فرما رہے ہیں. یا فاطمہ انقذی نفسک من النار فإنی لا املک لک من اللہ شیئا. اے فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا، اس لیے کہ میں تجھے اللہ کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے نہیں چھڑا سکتا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر کو یہ فرما رہے ہیں کہ اے فاطمہ، اعمال لے کر کے آنا، صرف اس بھروسے پہ مت آنا کہ میں اللہ کے رسول کی بیٹی ہوں، چہیتی بیٹی ہوں، اور یہ رشتہ مجھے بچا لے گا، میری نجات کا سبب بن جائے گا. میں لا املک لک من اللہ شیئا، اعمال لے کر کے آنا. ایک صحابی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، قیامت کے دن آپ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارش فرما دینا. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے ارشاد فرماتے آئینی بکثرت السجود. اچھا، اگر تم میری سفارش چاہتے ہو تو پھر کثرت سجود سے میری مدد کرنا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک پرندے کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اے کاش میں بھی تیری طرح ہوتا، اے کاش میں انسان پیدا ہی نہ ہوتا کہ مجھ سے حساب و کتاب نہ ہوتا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کاش میں تن کا ہوتا، مجھ سے حساب و کتاب نہ ہوتا. اور جب دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو اس وقت فرماتے ہیں وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبَّكَ. اے عمر، اگر تیرے رب نے تیری بخشش نہ کی تو تیرا کیا بنے گا؟ تیرا تو ستیہ ناس ہو جائے گا. ان واقعات کو دیکھیے، کس قدر عظمت والے صحابہ اکرام رضوان اجمعین ہیں، کتنا بڑا ان کا مقام ہے. لیکن اتنے بڑے مقام پر فائز ہونے کے باوجود
اپنے اعمال کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کے اوپر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر جو ہے وہ غالب تھا۔ اس لیے ہمیں بھی ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، عمل کرتے رہنا چاہیے، اور عمل کرنے کے بعد اس عمل کے اوپر ہمارا بھروسہ نہ ہو، اللہ رب العزت کی ذات سے ڈر اور خوف ہو۔ اللہ چاہیں گے تو اس عمل کو قبول فرمائیں گے، اور ہماری چاہیں گے تو مغفرت فرمائیں گے۔ اس لیے ہم عزم کریں کہ ہم ان مبارک اعمال کے اوپر عمل کریں گے، ان نصیحتوں کے اوپر عمل کریں گے، اور اپنی زندگی کو اچھی سے اچھی بنانے کی کوشش کریں گے۔ اپنی صحت کے زمانے میں اور اپنے فرصت کے زمانے میں نیک اعمال کر کے اس کو قیمتی بنائیں گے، اپنی صحت اور فرصت کو غنیمت سمجھیں گے، مسجد کو اپنا گھر بنائیں گے اور زیادہ سے زیادہ وقت مسجد کے اندر گزاریں گے، یتیم پر رحم کریں گے، مسکینوں، بیواؤں، اپاہجوں اور فقراء کی مدد کریں گے، اور اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہر ایک نعمت کے اوپر اس کا شکر ادا کریں گے، اس کے دیے ہوئے مال کا حق ادا کریں گے، اور اس کو اللہ کے راستے کے اندر لگائیں گے۔ اپنے نوکر چاکر، اپنے ملازمین کی حق تلفی نہیں کریں گے، ان کے حقوق پورے پورے ادا کریں گے، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں گے، آخرت سے غفلت نہیں برتیں گے، اور اپنے اعمال کے اوپر ناز نہیں کریں گے، اترائیں گے نہیں، بلکہ ہر عمل کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس کے اوپر توبہ و استغفار کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور میرے سننے والے تمام میرے ماں بہنوں کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔